السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے جو سابقہ صدر تھے ان کے وہ احکامات بتانے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے جنوبی افریقہ ہمیشہ کے لیے چینج ہو گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نیلسن منڈیلا 1994 کو ایوان صدر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلا آرڈر یہ دیا: ایوان صدر اور آفس میں موجود تمام گورے افسر اپنے پرانے عہدوں پر کام کریں گے، کسی گورے کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ دوسرا آرڈر سیکورٹی کے متعلق تھا۔ اس نے حکم دیا میری سیکورٹی کی ذمہ داری انہی گورے افسروں کے پاس رہے گی جو انگریز صدر کی حفاظت کرتے تھے۔ تیسرا آرڈر یہ تھا: میں اپنے مہمانوں کو خود چائے بنا کر دوں گا، کوئی ویٹر مجھے اور میرے مہمانوں کو سروس نہیں دے گا۔ چوتھا آرڈر: میں اپنے ذاتی گھر میں رہوں گا اور شام کے وقت نائٹ سٹاف کے سوا کوئی میری ڈیوٹی پر نہیں ہوگا۔ پانچواں آرڈر: ملک میں موجود تمام گورے جنوبی افریقہ کے شہری ہیں اور جو انہیں تنگ کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ چھٹا آرڈر: آج سے میرا کوئی سیاسی اور ذاتی مخالف نہیں، میں اپنے تمام مخالفوں کے پاس گارڈز کے بغیر جاؤں گا۔ ساتواں آرڈر یہ تھا ان کا: ملک کی سرکاری میٹنگ میں میرے خاندان اور میرے دوستوں میں سے کوئی شخص شامل نہیں ہوگا۔ اور آٹھواں حکم: میں اس ملک کا ایک عام شہری ہوں، چنانچہ میرے ساتھ وہی قانونی سلوک کیا جائے جو عام شہری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ 8 احکام تھے جنہیں جاری ہونے میں 10 منٹ لگے، اور بدترین خانہ جنگی کا شکار جنوبی افریقہ کا مستقبل پہلے ہی دن طے ہو گیا۔ 1994 تک ساؤتھ افریقہ دنیا کا خطرناک ترین ملک تھا، مگر نیلسن منڈیلا کے اقتدار سنبھالنے کے محض 1 سال بعد 1995 میں ساؤتھ افریقہ میں رگبی کا ورلڈ کپ اور 2003 میں کرکٹ کا ورلڈ کپ منتقل ہوا، اور یہ آج دنیا کے ترقی یافتہ اور مضبوط ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے بانی تھے، مگر یہ 5 سال کی صدارت کے بعد 2004 میں اپنی سیاست سے ریٹائر ہو گئے اور 2014 میں اپنی وفات تک معمولی درجے کے چھوٹے سے گھر میں رہے۔ یہ درست ہے، منڈیلا کے ابتدائی 8 احکامات سے جنوبی افریقہ میں نہ دیوار چین بنی، نہ یہ برطانیہ بنا، نہ ہی یہ واشنگٹن بنا، اور نہ ہی ان احکامات سے ان کا ریلوے اسٹیشن، مل، ایئر لائن، واپڈا اور معیشت ٹھیک ہوئی، مگر ان 8 احکامات سے جنوبی افریقہ کو قوم بنا دیا گیا، اور 4 سال بعد جنوبی افریقہ کے 80% مسائل حل ہو گئے یا پھر حل ہونا شروع ہو گئے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے جبکہ لیڈر اگلی نسل کا سوچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔